یہ سیکوینس یہ اور اس کا پیٹرن ریپیٹ ہوتا ہے, اس میں کوئی چینجنگ نہیں آتی. ایگزیکٹلی. تو یہ تو سمجھ لیں کہ ایک بالکل ایک سرٹیفکیٹ اس پہ کہ یہ جو ہے یہ نارسسٹک جو ہے وہ. اب آپ کے جیسے سوال تھے جو NPD کا, یہ تو میں نے بتایا نا کہ جیسے ایک میں نے مثال کوورٹ کی والی بتائی تھی, یہ تو پھر اللہ معاف کرے یہ بہت ہی آگے چلا جائے. اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہو سکتی ہیں, مطلب ہے کو پید تو ہوں گے ساتھ ساتھ, اور اس کے ساتھ یہ چیز پھر یہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر یہ جیسے کسی آپ کنٹینیو کریں. جی, تو یہ پیٹرن کی ہے جس طریقے سے ہم نے یہ بات کی, تو اس میں یہی تھا کہ اس کو چیز کو نوٹ کرنا ہے, اور نوٹ کر کے جب آپ دیکھیں گے تو ایک پل کے میں یہ ٹیسٹ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, تو آپ دیکھیں گے سیکوینس جو ہے نا واقعے کی نوعیت الگ ہوگی, لیکن اس کا اینڈ اور اس کے جو بھی جو ہے وہ یہی ہوگا کہ کہیں نہ کہیں ان کا ڈومینیٹنگ فیکٹر ہوگا اور وہی قصوروار ہوں گے, اور آپ گیس لائٹنگ سے بچ جائیں گے. ایگزیکٹلی. اور یہ سوری ان کا سوری تو ان کا سمجھ لیں کہ یہ دے آر مینوپولیٹر, دے کین ڈو اینی تھنگ, یہ بھی ایک ٹول ہے ٹو اچیو دیئر ٹارگیٹ. ایگزیکٹلی. اور جھوٹ ان کا ایسا کہ بھائی بلکہ آپ مجھ سے پوچھیں بھائی آپ کہاں تھے, میں جی ایکس جگہ گیا تھا, اور تھوڑی دیر کے بعد میں وائی جگہ, انہوں نے کہا یہ تھا, ہاں وہ یوں تھا اور یہ تھا وہ تھا, اس طریقے سے کر دیا. اچھا, ایک جو فیکٹر ہے جو مجھے بڑا افسوس ہے اور مجھے بلکہ کافی لوگوں نے اپروچ بھی کیا, یہ جو ورک پلیس میں جو باس اس طریقے کا ہوتا ہے نا, وہ ایک بڑی چیز ہو جاتی ہے. اور مجھے کافی لوگوں نے بلکہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے اس موضوع پہ ویڈیو بھی بنائیں کہ وہ بیچارے جو ہے ہارٹ اٹیک ہوا ان کو, اور اتنی ایک کی تو جو وائف تھی اس نے مجھ سے ریکویسٹ کی, یقین کریں گے اس کو ICU میں رکھا, اور وجہ کیا تھی, یہ ٹارگیٹ اور یہ وہ فلانا. انہوں نے کہا کہ لک ایٹ دس کہ یہ کیا ہے, اس کا حالت ہوا ہے. اب وہ چکر یہی ہوتا ہے کہ وہ پرانی چیز کو کوئی اس طریقے کے لے کے آ گئے, اور لانے کے بعد پھر اس کو جو ہے اس مثال سے وہ دے دیا کہ یہ ٹارگیٹ تم نے کرنا ہے, اور پھر اس کا کریڈٹ لے لیا, اور دوسرے کو پھر بالکل وہ کر دیا تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. تو ایک نیچرل فیکٹر ہے کہ انسان ایسا اس میں وہ کرتا ہے. تو مقصد گھر ہو, کاروبار ہو, آفس ہو, سراؤنڈنگ والے بہت سفر کرتے ہیں, بہت زیادہ سفر کرتے ہیں. اچھا, جس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پہلے بہت زیادہ اس پہ بات نہیں ہوا کرتی تھی, اب بہت حد تک بات ہونا شروع بھی ہو گئی ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا کیا کردار ہے اس کو پروموٹ کرنے میں, اور ابھی جو چند دہائیوں میں اس کا اضافہ ہوا, 30% اگر دیکھتے ہیں تو اس میں ریز آیا ہے, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, نوٹ آئی ایم سوری ٹو سے کہ سوشل میڈیا تو اس پہ بڑا ہی ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ بیڈ پلے رول کر رہا ہے. اپنی ریلز بنانا, اپنی فیملی کا, اس میں بھی کوئی سمجھ لیں کہ کوئی رسپیکٹ نہیں, یا اس طریقے سے وہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے, ہر کسی کو نارسسسٹ ڈکلیئر کر دینا. ایگزیکٹلی. اب وہ اس چیز کو جیسے میں نے آپ سے وہ جو کیٹیگری سے جب بات میں نے شروع کی تھی 1 2 3 والی, 1 2 3 تک تو صحیح ہے, لیکن یہ جب چیز اپریسیشن کا اور ویلیڈیشن کا اور اس جو ایڈمائرنگ کا جب یہ مرض یا اس طریقے کی بھوک ہوگی, تو آپ اس طرف ٹریول کر کے نا وہاں پر وہ لے کے جائیں گے. تو یہ کنسٹرکٹیو وے نہیں ہے اس چیز کو. میں یہی بار بار کافی جگہ میں کہہ چکا ہوں کہ اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے اس طریقے کے طبقے کو, یہ جو بھی اس طرح کا وہ کر رہا ہے, کیونکہ یہ ایک طرح سے نا انڈیوسمنٹ مل رہا ہے, دوسرے کو ترغیب مل رہی ہے کہ ہم بھی یہ کر لیں, یہ شارٹ وے ہے اور اس میں اتنے لائک اور ڈس لائک یا جو ویوز ہے, یہ سارا کچھ, یہ اتنی انگیجمنٹ آ رہی ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ جو پروموشن اس کی جو ہے نا الٹیمیٹلی وہ آپ اسی طرف ہی جا رہے ہیں. اب آپ نے آپ کو اتنا سیلف لو کا وہ 1-3 کی کیٹیگری سے نکل کے آپ دوسرے اس میں جا رہے ہیں کہ دوسروں کی ویلیڈیشن, obsession کی طرف جا رہے ہیں. obsession. اور بیسیکلی نارسسزم میں ہے کیا کہ آپ کو دوسروں کی ویلیڈیشن چاہیے, آپ کو تعریف چاہیے, آپ کو توضیح چاہیے, اپنی بات کا جو ہے چاہے وہ غلط ہو صحیح ہو, بس جو ہے آپ کو موب جسے کہتے ہیں نا مینٹیلٹی لوگوں کا. تو یہ جو سوشل میڈیا ہے یہی آپ وہ کام کر رہے ہیں نا کہ الٹی سیدھی حرکتیں کر کے یہ سارا کچھ کر کے آپ تھرڈ کیٹیگری میں آنا چاہ رہے ہیں کہ ماسز جو ہے آپ کو وہ کرے, اٹینشن بھی ملے اور پریز بھی ملے. ایگزیکٹلی. تو وہ پھر آپ کے سیکنڈ نیچر آپ کی بن جاتی ہے, آپ بالکل بیہیو کرنے والے. یعنی اس پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جب دلیپ کمار صاحب کو مغل اعظم میں جیسے وہ شہزادہ سلیم بنے تھے تو ان کو 1.5 سال لگا تھا اپنے اس گیٹ اپ میں, اس کیریکٹر سے نکلنے کے لیے, کہ ویسی چلنا, ویسی کھانا, وہی بولنا, وہی اسی طریقے سے وہ شہزادہ سلیم والا. کیونکہ فلم کس وجہ سے تھوڑی سی ڈیلے ہو گئی تھی, تو آپ میری بات سمجھ لیں. تو اس طریقے کے جو یہ ایڈکٹ لوگ ہوتے ہیں, یہ سوشل میڈیا والے, یہ سارے جو ہے
وہ اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں کہ بھائی وہ پیپل پلیزر ہو جاتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہمیں یہ کہیں، ہمیں اپریشیٹ کریں، یہ کریں. تو فائنلی یہ بھی ایک بہت بڑا کاز ہے کہ جس سے یہ اسپریڈ ہو رہی جا رہی ہے یہ چیز. اوکے، تو پروگرام کے اینڈ میں آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ لیکن میسیج یہی ہے کہ جو اکثر میں کہتا ہوں BMS باڈی مائنڈ اور آپ کا سول جو ہے نا، اس کو بیلنسنگ جو ہے اس میں اعتدال کے ساتھ رکھنا ہوا تھا. آپ اپنے ایکسرسائز کر کے باڈی بنا رہے ہیں، مینٹلی آپ اپنے آپ کو جو ہے یوگا کر رہے ہیں، اسپریچولی کچھ نہیں کر رہے، تو یہ ذہنی صحت بہت بڑی چیز ہے. اور اکتوبر میں جس طریقے سے UN نے اس کا ڈیٹ بنایا، جس طرح اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح اپنے صحت کا خیال رکھیں اور خود بھی خوش رہیں اور کوشش کریں کہ دوسرے آپ کی وجہ سے خوش رہیں. ایسا بیہیویئر رکھیں ہمارا. اوکے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر، پروگرام کو جوائن کرنے کے لیے اور اتنی ساری ڈسکشن کرنے کے لیے. مینٹل ہیلتھ پہ ہمیں بات کرنا بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ ضرورت ہے ہمیں، اور وقتاً فوقتاً ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم اس پہ ضرور بات کریں. تھینک یو سو